پھر اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا وہی سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ جو عراق میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا تم اللہ عز و جل کی معرفت رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آپ نے اللہ عز و جل کو کیسے پہچانا؟ میں نے کہا اس دلیل سے کہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سارے دلائل پیش کیے۔ پھر فرماتے میں نے اس لیے تم سے پوچھا کہ تم درود پاک اتنی کثرت سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ ظاہر حج کے دوران بہت ساری لوگ دعائیں پڑھتے ہیں مگر تم فقط درود پاک پڑھ رہے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا سنیے گا وہ نوجوان کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں حج کر رہا تھا، میری والدہ میرے ساتھ تھیں، میری والدہ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ ماں کا انتقال ہونے کے بعد پیٹ پھول گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں ان کے پاس غم زدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد عرض کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی دعا کر رہا تھا، اچانک تہامہ کی طرف سے ایک بادل اٹھا، ایک سفید کپڑے میں ملبوس بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے، بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میری والدہ کے چہرے اور پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا۔ ماں کا چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا، پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا، چہرہ سفید ہو گیا، پیٹ کا مرض جو ہے وہ دور ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا آپ کون ہیں جنہوں نے میری تکلیف کو دور کیا؟ ان نورانی بزرگ نے فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر قدم اٹھاتے رکھتے وقت محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاعر جبھی تو کہتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آپ جس پریشانی میں ہیں، آپ جس مصیبت میں ہیں، آپ جس تکلیف میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی ذات والا تبار پر، آپ کی آل و اصحاب پر آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیں کیسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا یہ لفظ ہم کئی بار سنتے، کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس انگریزی میں کہتے ہیں، کثرت کے ساتھ درود پاک کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے پڑھ لیا؟ علماء کہتے ہیں کہ جو روزانہ کم از کم ایٹ لیسٹ 313 مرتبہ 313 ٹائمز درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نیت کریں، 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، 20-25 منٹ میں یہ عدد پورا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر روزانہ اتنی بار پڑھ لیں گے، مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ 313 کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے 313 کیا ہے؟ بہت تھوڑوں کو پتہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ 313 کا جو عدد ہے نا، جو فگر ہے، یہ بڑا مبارک ہے۔ اصحاب بدر کے میدان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے نا، جس کو بدری صحابہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 313 تھے۔ تو 313 کی نسبت سبحان اللہ بڑی پیاری نسبت ہے۔ تو اس کی تعداد کے مطابق یہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب بدر کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ قرآن مجید میں، احادیث میں جا بجا والدین کے ایسے احکام بیان ہوئے ہیں کہ بندہ سنے تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام بیان کیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ترجمہ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا. قرآن کہتا ہے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہیں کہنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، نرم انداز میں بات کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تفسیر صراط الجنان میں اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ اپنی عبادت کے فوراً بعد رائٹ اوے ماں باپ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیا پیاری حکمت علماء بیان کرتے ہیں. انسان کے وجود کا سبب حقیقی، ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق، وجود کا سبب حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی تخلیق اور ایجاد ہے. لیکن ہمارے ظاہری پیدا ہونے کے سبب ہمارے ماں باپ ہیں. تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی طرف تعظیم کا حکم دیا، یعنی اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا. آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ تمہارے اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر بہت احسان عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. آج یہاں بڑے کاروباری لوگ بیٹھے ہوں گے، ہمارا اپنے کسٹمر سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے، چائے پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے، ارے بڑے دنوں بعد نظر آئے، کون سی آئٹم دکھاؤں آپ کو؟ ارے کوئی بات نہیں، تھوڑا بیٹھے پھر بات کرتے، ٹھنڈے میں پنکھا کرو، ادھر پنکھا کرو. اتنی اپنے کسٹمر کی فکر کریں گے. اتنے سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، ہمیں بعض اوقات کوئی نیا اسلامی بھائی ملتا ہے، ارے ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آئیے بیٹھے، تشریف رکھیں، بڑے دنوں بعد نظر آئے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بڑی اچھی بات ہے. لوگوں سے حسن اخلاق سے ملنا از اوکے، مگر جو انداز ہمارا دوسروں کے ساتھ ہے، کیا یہ انداز اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے؟ کبھی اپنی ماں کی طبیعت اس طرح پوچھی؟ کبھی اسی انداز میں اپنے والد سے بات کی کہ ابو آپ آج کیسے ہیں؟ آپ بیٹھے، میں آپ کو پانی پیش کرتا ہوں، میں پنکھا آپ کی طرف کر دیتا ہوں. ارے ماں آپ کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ میں خدمت کرتا ہوں. ارے حدیث تو کچھ اور بتا رہی ہے، قرآن ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے. اور آج ہمارے انداز کیا ہیں؟ آج ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے، یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے. یعنی والد نہیں ہے نا، کہیں ملک سے باہر گئے تو اب والد کے دوستوں کا ادب کرے، دنیا سے چلے گئے تو بھی والد کے دوستوں کا ادب کرے. فرمایا یہ زیادہ احسان کرنے والا ہے. باپ تو باپ، والد تو والد، ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے. ایک بار ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. غور سے سنیے، دیکھو ماں باپ کا ادب، ان کا ادب تو ہے، ان کے رشتہ داروں، ان کے دوستوں کا ادب کتنا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑا گناہ گار ہوں. حدیث کا خلاصہ ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ لک ایٹ دا کوسچن اینڈ آنسر. سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا بڑے گناہ کیے، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ رپلائی میں نبی پاک ایک اور سوال کر رہے ہیں، تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں آقا میری ماں نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ خالہ زندہ ہے. فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سنتے جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے. ہم میں سے کون ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہم سارے ہی تمنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں آسانی کے ساتھ داخلہ عطا فرمائے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں 3 قسم کے شخص جنت میں نہیں جائیں گے. سنو، پہلے نمبر پہ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، کان کھول کر سن لے،
नबी पाक फरमाते वो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है? फरमाया दय्यूस। उलमा ने दय्यूस की तारीफ कुछ इस तरह बयान की कि वो शख्स जिसकी ज़ौजा, बच्चों की वालिदा बेपर्दा बाजारों में घूमे, बेपर्दा बाहर निकले, गैर मर्दों से बात करे और ये उस पर राजी रहे, ना रोके उसे, वो दय्यूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। आज तो खुद हाथ में हाथ डाले अपनी बीवी को लेकर लोग बाजारों में घूम रहे होते हैं। मुसलमान औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं और उनके मर्द हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इतना बुरा माहौल है कि दोस्त अपनी वाइफ को अपने दोस्त के घर ले जाता है और सब एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं, एक दूसरे के सामने पर्दे का कोई मामला नहीं होता और खी करके हंस रहे होते हैं। अरे तुम्हारी गैरत कहां मर जाती है कि तुम्हारे घर की औरत जो है वो दूसरे मर्दों से बात कर रही है और तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सोचो, दय्यूस मर्द जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और यहां मेरी इस्लामी बहनें अगर मुझे सुन रही हैं, खुदा के वास्ते पर्दा कीजिए। आज बेपर्दगी फैशन करके, रब को नाराज करके तुम बाजारों में घूम रही हो और जनाब बदनिगाही का सामान कर रही हो। ठीक है, आज तुम्हारे घर का कोई फर्द नहीं रोकता, बड़ा फैशनेबल घराना है, मगर एक दिन होगा जब अल्लाह की बारगाह में पेश होना होगा। ऐसा ना हो उस दिन अजाब में मुब्तला कर दी जाओ। अरे खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका की शहजादी हैं और पर्दे का आलम कैसा था। सुनो सुनो, सारी जिंदगी तो पर्दा किया, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आप एक ही बार मुस्कुराई, और वो वक्त कौन सा था? आका के जाने के बाद चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई थी, गमगीन रहा करती, मगर मुस्कुराई कब? जब आपको एक डोली दिखाई गई, एक जनाजे का, एक डोली, जनाजा के ले जाने वाली डोली दिखाई गई कि या सैयदा, जब आपका इंतकाल होगा हम आपके जनाजे को इसमें रख कर ले जाएंगे और इसकी वजह से किसी गैर मर्द की आप पर नजर नहीं पड़ेगी। जिंदगी में तो किसी ने नहीं देखा हमारी सैयदा खातून जन्नत को, मरने के बाद भी कोई ना देखे, उनके कफन को भी ना गैर मर्द ना देखे। ये सुनकर आप खुश हो गई, आप मुस्कुराती हैं। सुनो, अहले महशर जब पुलसिरात से गुजरेंगे ना, जब खातून जन्नत की बारी आएगी, मेरे आका की शहजादी का पर्दा देखो, खातून जन्नत की जब सवारी गुजरेगी, उस दिन महशर में ऐलान होगा, ए अहले महशर अपनी आंखें नीची कर लो, खातून जन्नत पुलसिरात से गुजर रही हैं। एक वो पर्दा है और एक आज बेहयाई है। किधर जा रही हैं मेरी बहनें, और हम अपने घर वालों की क्या तरबियत कर रहे हैं? खुदारा, ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने घर वालों की खैर मनाओ, मोहब्बत प्यार से, ऐसा नहीं कि जाके डंडे उठाकर मारना शुरू कर दो। अरे मोहब्बत से, प्यार से नेकी की दावत दीजिए। खुद भी नेक बनिए, अपने घर की इस्लामी बहनों को नेक बनाइए। आपकी दावत इस्लामी बहनों के इज्तिमा भी करती है, उन्हें इज्तिमा की तरफ भेजिए, उन्हें मदरी चैनल दिखाइए। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि वो भी तौबा करेंगी। आप अच्छे अंदाज से जिस तरह अपनी दीगर बातें मनाते हैं, उस तरह उन्हें पर्दे की तरफ लाइए। आज तो हाल ये है, कभी कभी हैरानगी होती है कि कोई एक इस्लामी बहन, पर्दा करने वाली हमारी मुसलमान बहन जब शादी करके किसी के घर में जाती है तो वो शौहर कहता है कि शादी करके आई हो, अब निकाब ना करना है। इस्लामी बहनों के बुरके उतारे गए। जिस घर में वो बिया कर गई, उस शौहर की गैरत कहां चली गई कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की औरत को दूसरे मर्द देखें? जो जीनत मर्द के लिए अपने घर में औरत को करने की इजाजत है वो करे, लेकिन बाहर के मर्दों को जीनत दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे तो यह समझ नहीं आता, हम जब किसी के ऑफिस जाते हैं, किसी शख्सियत के पास मिलने जाते हैं, तो अजीब तमाशा है, पता नहीं अकल मर गई है या गैरत मर गई है कि अपने ऑफिस में, अपने घर में एक बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं जिसमें उस बंदे की शादी की तस्वीर होती है और उसकी बीवी उसके साथ खड़ी है बेपर्दा, है तैयार होकर, सारी दुनिया देखे कि मेरी बीवी कैसी लगती है। अरे कहां गई तुम्हारी अकल? ये कौन सी शर्म है? अगर ये तुम्हारी कोई यादगार है तो अपने पास रखो। तस्वीर खिंचवाने के हुक्म पर अभी मैं बहस नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं आपको कि हम बाज औकात कितनी बड़ी बेवकूफी करते हैं। बहरहाल जन्नत में जो तीसरा शख्स नहीं जाएगा वो है मर्दों की वजह करने बनाने वाली औरत, जो मर्दों की तरह अपनी वजह कता रखती हैं। ऐ मेरी इस्लामी बहनों जो मुझे पर्दे में रहकर सुन रही हो, जो मदनी चैनल के नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, आज जनाब दूर से तो पता ही नहीं चलता मर्द जा रहा है कि औरत जा रही है। अजीब चक्कर चल गया है, मर्द औरत बनने के चक्कर में है, औरत मर्द बनने के चक्कर में। मर्दों ने बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर दिए, अब पोनियां बनाना शुरू कर दी। अरे इतने जेवर मर्द पहनता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि किधर किधर क्या क्या पहन रहा है।
پہلے انگلیوں میں، ہاتھوں میں، گلے میں تو زیور سنے تھے، اب تو پتہ نہیں کدھر کدھر زیور پہننے شروع ہو گئے ہیں، عقل کام نہیں کرتی. تو مردوں کا زیوروں سے کیا کام، اور عورتوں کا مردانہ لباس سے کیا کام. سنو، وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جو مردوں کی وضع بناتی ہے. عورت کو اللہ نے ایک مخصوص وضع دی ہے، اس کے ساتھ حیا ہے، اس کا ایک اپنا لباس ہے، اس کو وہ انداز اپنانا چاہیے. بہرحال میرا جو ٹاپک ہے میں واپس اسی طرف آتا ہوں. یہ تو ضمناً باتیں ہو گئیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور میری اسلامی بہنیں پردہ کریں. اور یہ جتنے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں کو اچھے انداز میں، اپنی ماں کو ہاتھ پیر جوڑ کر اسلامی بھائی عرض کریں، اپنی بڑی بہن اور باجی کو اچھے انداز میں سمجھائیں. ایک کتاب یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، اس کتاب کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال و جواب. یہ کتاب اپنے گھر والوں کو دیں، ہو سکے تو اس کا درس گھر میں دیں. انشاءاللہ مردوں کو، اسلامی بھائیوں کو بھی اس کا ثواب ہوگا اور اسلامی بہنیں بھی انشاءاللہ اس سے پردے کی طرف آئیں گی. تو بات چل رہی تھی ماں باپ کے نافرمان کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک ایسا انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ آج ماں باپ منتظر ہیں، آج ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بات کر لے، ہمارا دکھ دور کرے، ہمارے دکھ میں، ہمارے اس میں سکھ پہنچائے، آج بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. ارے جن بچوں کو پال پوس کر ہم نے بڑا کیا آج وہ ہمارے دست و بازو بنے، مگر آج بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج ماں باپ کے ساتھ نرم گفتگو کرنے کا بھی ہمارے پاس انداز نہیں ہے. میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثیں سنا رہا ہوں. سنو، جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، آپ کے لیے جنت کا سامان ہو گیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. سنیں حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث میٹھے اسلامی بھائیوں مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. عربی میں ناک خاک آلود ہونا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے وہ بربادی ہو اس کی. 3 بار فرمایا. اب کون شخص ہے؟ سنیں، صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی یا والد بوڑھا ہو گیا، اور اب ان کو راضی کر کے، ان کی خدمت کر کے اگر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے. سچ بتائیے، ماں باپ جب تک ہماری خدمت کرتے رہے ہمیں اچھے لگتے رہے. ابو بازار سے ہمارے لیے کھانے لاتے رہے. ہم چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ابو بیٹا کیا کھاؤ گے؟ جوس پیو گے؟ چلو جوس پلاتا ہوں. مٹھائی کھاؤ گے؟ میرے بیٹے کو مٹھائی کھلاؤں گا. اچھا میرے بیٹے کو تکہ کھانا ہے؟ میں تکہ کھلاؤں گا. ابو میں نے یہ کھانا ہے، ابو میں نے وہاں گھومنا ہے. میرا باپ مجھے لیے لیے گھومتا رہا. ماں میں آج یہ کھاؤں گا، ماں نے وہ پکایا. ماں آج میں یہ نہیں کھاؤں گا، ماں نے دوسرا کھانا بنایا. ماں آج میں تھوڑا کھاؤں گا، ماں ضد کرتی رہی بیٹا اور کھا لو. آدھی رات کو آیا گھر پہ، ماں بھوک لگی ہے، ماں نے بستر چھوڑا، کھانا گرم کر کے کھلایا. جب تک گھر نہیں پہنچا ماں جاگتی رہی کہ بیٹا گھر کب آئے گا. یعنی جب تک میرے ماں باپ میری خدمت کرتے رہے مجھے بڑے اچھے لگتے رہے. میں فرمائشیں کرتا رہا وہ پوری کرتے رہے، میں لسٹیں دیتا رہا وہ پوری کرتے رہے. ارے تمہیں پتا ہے کبھی تمہارے باپ نے اپنی خواہش روکی ہوگی، اس کی جیب میں تھوڑے پیسے ہوں گے، والد نے سوچا ہوگا اپنے لیے کچھ لے لوں، پھر یاد آیا ہوگا نہیں میرے بچے نے کچھ منگوایا ہے، اپنے لیے بعد میں لے لوں گا، پہلے بچے کے لیے لے لوں. ہماری خوشی کے لیے ہمارے ماں باپ نے اپنی خوشیاں قربان کی. ہمیں بڑے اچھے لگتے رہے، ہمیں گھماتے رہے، پھراتے رہے، دنیا دکھاتے رہے. آج جب وہ بوڑھے ہوئے اور انہیں ہماری ضرورت پڑی تو اب ماں باپ اچھے نہیں لگتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا کچھ کر نہیں سکتے نا. اب تو ہم کمانے لگے ہیں، اب ہماری باری ہے خدمت کی. تو ہم کہتے ہیں ابو آپ کو کوئی نوکر رکھ دیتا ہوں، امی آپ کسی ماسی سے کام کروا لیا کریں، آپ کو تو پتا ہے میری کتنی بیزی لائف ہے. ارے اب میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں. کبھی بیچاری ماں ڈرتے ڈرتے کوئی فرمائش کر دے کہ بیٹا بازار سے میرے لیے فلاں فروٹ لے آنا. ارے ماں پچھلے ہفتے تو لایا تھا، دوبارہ تمہیں فروٹ چاہیے؟ پتا نہیں آج کل مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. ارے کبھی ماں نے یہ جواب دیا تھا آپ کو؟ کبھی والد آج ڈر رہا ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا، سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کے گھروں میں بوڑھے والدین ہیں،
کتابوں میں لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. غلام ہوتا ہے نا حاضر, کب آقا حکم کرے غلام بجا لائے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج بیٹا کیا غلام بنے گا, بوڑھا باپ بیٹے کے سامنے غلام بنا ہوا ہے. ڈرتے ڈرتے کہتا ہے بیٹا میرا کوئی کام کر دو. ڈر لگ رہا ہوتا ہے باپ کو, اپنے جوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں بیٹا ڈانٹ نہ دے, کہیں بیٹا جھڑک نہ دے. ارے ماں ڈرتی ہے اپنی جوان بیٹی سے بات کرنے کو. تف ہے ایسی اولاد پر. ارے وہ کیسی اولاد ہے جس سے ماں باپ اپنی بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ ڈانٹ نہ دے, جھڑک نہ دے. کیا ہو گیا ہمارے زمانے کو؟ قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا, ان نرمی سے بات کرنا. مگر آج تو ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اب ہمارے کام کے ہی نہیں رہے. کب جائیں دنیا سے ہماری جان چھوٹ جائے. استغفر اللہ. آج ماں باپ بیمار ہو جائیں تو بچہ کہتا ہے آپ بہت کھانستے ہیں. آج بیٹا تھوڑا پڑھ لکھ لے. حیدرآباد دکن میں مجھے بتایا گیا بڑی لٹریسی ریشیو ہے, لوگ بڑا پڑھے لکھے ہیں یہاں پر. تھوڑی اسٹڈی ہو جائے, تھوڑی ڈگری مل جائے, تھوڑا عہدہ مل جائے. اب والد صاحب کچھ بات سمجھاتے نا, بیٹا ایسا نہ کرو, تو کہتے ابو آپ کو پتا نہیں, مجھے پتا ہے. آپ نے کیا پڑھا, میں نے زمانہ پڑھا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آتی, اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ بیکورڈ ہیں, اب زمانہ کہیں اور پہنچ گیا ہے. ارے باپ کو یوں بولتے تمہیں سمجھ نہیں آتی, ماں کو کہتے ماں تمہیں سمجھ نہیں آتی. ارے ان کو اس وقت سمجھ آتی تھی کہ جب میں روتا تھا تو میری ماں پہچان لیتی تھی بھوک لگی ہے یا درد ہو رہا ہے. جب میں توتلا کر بات کرتا تھا. آج ماں تھوڑی زیادہ بات کر لے نا تو بچہ کہتا ہے بس امی اب چپ ہو جاؤ, بہت ہو گیا. ارے ماں کو چپ کرا رہے ہو. میں ایک جملہ بولتا تھا زندگی میں پہلی بار جب ہم نے ماں بولا ہوگا, ذرا پوچھنا اپنی ماں سے اس دن ماں نے کتنی خوشیاں منائی تھی. جب والد کو پہلی بار ہم نے ابو یا بابا کہا ہوگا, ہمارے والد نے بڑھ کر ہمیں چوم لیا ہوگا. ہمارے ہر جملے پر ہمارے ماں باپ خوش ہوتے رہے کہ میرا بچہ کتنا اچھا بولتا ہے, بیٹا ذرا دوبارہ بولو, بیٹا دوبارہ بولو, بولو تو صحیح. ہمارے جملے انہیں اچھے لگتے رہے. اب وہ بوڑھے ہوئے تو ان کی باتیں ہمیں بور کر رہی ہیں. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں ان کی خدمت چبھنے لگ گئی ہے. ارے ساری دنیا کے خوش اخلاقوں, دنیا بھر کے لیے مسکراہٹ ہے تمہارے پاس, اپنے دوستوں کے لیے رات گزارتے ہو, اپنے ماں باپ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس. ماں کو کہتے ہو میں بیزی ہوں, باپ کو کہتے ہو ٹائم نہیں ہے. ارے یہ شریعت نہیں ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے ماں باپ تمہاری جنت ہیں, حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں, ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے. جو ماں باپ کی خدمت کر لے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے, اور جو ماں باپ کو ناراض کر دے اسے جہنم ملتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خدا را اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا, کبھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا. اگر آج وہ زندہ ہیں انہیں راضی کر لو. خدا کی قسم جب وہ چلے گئے نا پھر یاد آئے گا. پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے, پوچھو ان سے جن کا باپ نہیں ہے. ارے وہ تھے تو بہت کچھ تھا, وہ تھے تو ہم بڑے خوشحال تھے کیونکہ سر پر سائبان تھا, ان کی دعائیں تھیں. آج کون ہے جو میرے لیے دعا کرے؟ آج ماں نہیں ہے تو گھر میں کوئی رات جاگنے والا نہیں میرے لیے. مجھے تکلیف ہوتی تھی, مجھے بخار ہوتا تھا, میری ماں تڑپ جاتی, میرے پیر میں کانٹا چبھتا, دل میں ماں کے چبھتا تھا کہ میرا بیٹا زخمی ہو گیا. ارے میرا آنسو بعد میں نکلتا تھا, میری تکلیف پر میری ماں پہلے روتی ہے. ایسا پیار, ایسی شفقت خدا کی قسم دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا جو ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں. انکنڈیشنل لو, بغیر کسی غرض کے اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں. باقی سارے دنیا کے پیار وہ غرض والے ہیں, وہ مطلب والے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی مطلب موجود ہے. مگر فقط ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے بالکل بے لوث پیار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سوچے بچوں سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر کما کے لائے گا, بھول ہے تمہاری. ارے پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے اندھے ہیں, جن کے بچے معذور ہیں, ماں اسے بھی سینے سے چمٹاتی ہے.
پتا ہے کبھی زندگی میں کما کے نہیں لائے گا، مگر ماں اس کی بھی خدمت کرتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ ماں ہے جو بس اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے۔ مگر یہ اولاد ہے جب ان کی خدمت کا موقع آیا تو اب جی چرا رہی ہے، اب بھاگ رہی ہے، اب اپنی زندگی میں مگن ہے۔ یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، ہمارا جو کچھ ہے، آج آپ جس بھی مقام پر ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، یہ سب کچھ ماں باپ کی برکت سے ہے۔ ماں باپ کو کبھی یہ نہ کہنا کہ میرا ہے، ارے جو ہے میرے ماں باپ کا ہے، میں خود اپنے ماں باپ کا ہوں، تو یہ کبھی ڈفرینشیٹ نہ کرنا۔ ارے ان بچوں کے یہ پیسوں کا نصیب ہے، یاد رکھو کہ جن کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں، ساری زندگی تو وہی خرچ کرتے رہے، مجھے بڑا کرنے تک کپڑے پہنائے انہوں نے، نوالے چبا چبا کر کھلائے مجھے، اور آج میں کہتا ہوں یہ میرا ہے۔ ارے سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے۔ کئی ماں باپ بغیر خدمت کا موقع دیے چلے جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، جن کے گھر میں بوڑھے اور بیمار ماں باپ ہے نا، سمجھ لو اللہ نے موقع دیا ہے جنت کمانے کا۔ اب آگے بڑھ کے خدمت کر لو، کیونکہ سب ماں باپ موقع نہیں دیتے۔ کئی ماں باپ تو صحت مند میں ہماری خدمت کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیتے کہ ہماری باری آئے۔ جنہیں ملا ہے یہ موقع، اب کر لو خدمت۔ اور سچ بتاؤں، جس دن ماں اور والد، ماں باپ کے دل سے دعا نکل گئی نا، دل سے دعا، ایک تو دعا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، ٹھیک ہے کرتے ہیں وہ دعا، ایک یہ دعا ہے، اور ایک دعا یہ ہے کہ ہم اتنی خدمت کریں، اتنی ان کی اطاعت کریں، اتنا ان کا ادب کریں کہ ماں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی مغفرت کر دے، باپ دعا کرے کہ یا اللہ میرے بیٹے سے تو راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں۔ پھر دیکھو کیا مقام ملتا ہے۔ ایک میرا کہنا ہے ماں دعا کرو، اور ایک ماں اکیلے میں بیٹے کے لیے دعا کرے۔ ارے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو مقام ملا ہے ماں کی دعاؤں کے صدقے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نابینا تھے، کتنی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی، آپ کی بینائی چلی گئی ایک وقت، آپ کی ماں نے دعا کی یا اللہ بینائی لوٹا دے، اللہ نے ماں کی دعا کے صدقے امام بخاری کو پھر آنکھیں دے دی۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، ایک بار ماں نے پانی مانگا، با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ پانی لے کر سردی کی راتیں ماں کے پاس پہنچے، ماں کی آنکھ لگ گئی ہے، ہم جیسا بندہ ہو تو واپس گلاس رکھ کے خود بھی سو جائے، اٹھے گی تو ماں خود پی لے گی۔ با یزید بستامی کھڑے رہے، گلاس لے کر کھڑے رہے، کچھ پانی انگلیوں پر گر گیا، اتنی سردی تھی کہ وہ پانی برف بن گیا، آپ کھڑے رہے کھڑے رہے، صبح ہو گئی، ماں کی آنکھ کھلی، کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں رات آپ نے پانی مانگا تھا اس لیے کھڑا ہوں، پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھلتی، میں آپ کو پانی پیش کرتا۔ ماں کو جب گلاس لے کر نکال کے دیا نا تو برف چونکہ چپکی ہوئی تھی، چمڑی ادھڑ گئی، خون نکلنے لگا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا، دعا کی، ہاتھ اٹھائے، دیکھو یہ ہوتی ہے دل سے دعا۔ با یزید بستامی نے نہ کہا تھا ماں دعا کرو، ماں نے دعا کی مولا میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ نے کیا مرتبہ عطا کر دیا۔ ارے ماں کی دعا مل جائے طوفان ٹل جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے نا، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو بلندی سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور سنو، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو گئے، یہ وہ گناہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور گناہوں کی سزائیں تو مرنے کے بعد پتہ چلیں گی، مگر ماں باپ کو ستانے کا عذاب بندہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے، اپنی اولاد میں دیکھتا ہے، اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ کبھی اپنے ماں باپ کو نہ ستانا۔ ایک بار یہ جو اولڈ ہاؤس کا کلچر چلا ہوا ہے، ایک شخص کا انٹرویو لینے کے لیے ایک شخص پہنچا، انٹرویو لینے کے لیے اولڈ ہاؤس میں کچھ بوڑھے بوڑھیوں کا، تو ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کا انٹرویو لیا، تو ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئیں؟ کہا میرے بیٹے کی بڑی محبت سے میں نے شادی کی، جب شادی ہو گئی بہو گھر میں آئی،
سنے میری وہ اسلامی بہنیں جو آج کسی گھر میں بہو بن کر گئی ہیں، بہو ہو تو بیٹی بن کر رہنا، کبھی بیٹے اور ماں کو جدا مت کر دینا، کیونکہ بیٹے کو ماں ایک ہی ملتی ہے، تمہاری بھی ماں ہے، وہ تمہارے شوہر کی ماں ہے، خدا را اسے ماں سمجھنا، اسے دشمن نہ سمجھنا۔ بوڑھی ہو گئی ہے نا، کوئی بات نہیں، تمہاری ماں بھی بوڑھی ہے تو کبھی کبھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اپنی ماں سمجھ لو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، خدمت کرنے دو اپنے شوہر کو، اگر اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو تاکہ وہ جنت حاصل کر لے تو اے شوہروں، کبھی بیوی کے آنے پر ماں کو نہ بھول جانا۔ سنو وہ ماں کیا کہتی ہے، ماں کہتی کہ میرے بیٹے نے کہا امی اب ہماری پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ اس گھر میں اب نہیں رہ سکتی، آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بیٹا ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے گیا تو اولڈ ہاؤس والوں نے اس بیٹے سے پوچھا، سنو کیسا بیٹا تھا؟ کہا کہ یہ بیٹا بھائی جان، یہ عورت کیا ہے تمہاری، تم چھوڑنے آئے ہو، یہ تمہاری کون لگتی ہے؟ وہ شخص کیا کہتا ہے، کہتا ہے مجھے روڈ پہ یہ عورت ملی ہے۔ اگر کہہ دیتا کہ میں بیٹا ہوں تو شاید اولڈ ہاؤس والے سمجھا بجھا کر ماں کو واپس بھیج دیتے۔ وہ کہتے مجھے روڈ پہ ملی ہے یہ عورت، میں واپس لے آیا ہوں۔ اب ماں جب یہ کہا تو ماں رونے لگی، انٹرویو دیتے دیتے رو پڑی۔ اس ماں سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا اپنے بیٹے کا نام تو بتائیے۔ سنو ماں کیا چیز ہے، کہتا ذرا اپنے بیٹے کا نام تو بتائیے۔ کہا میں تمہیں نام نہیں بتاؤں گی، کیونکہ جب تمہیں نام پتا چلے گا تو میرے بیٹے کی عزت کم ہو جائے گی۔ جو بیٹا ماں کو گھر سے نکال دے ماں اس کی بھی فکر کرتی ہے، اور ہم کیسی اولاد ہیں۔ ارے ماں اور والد، سنو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر نظر کے بدلے۔ سنو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک سے سوال کیا گیا، قالوا وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ماں باپ کو 100 بار ایک دن میں دیکھ لے، کیونکہ ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا، 100 بار رحمت کی محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قال نعم اللہ اکبر وَأَطْيَبُ، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں اللہ بہت بڑا اور بہت زیادہ پاک ہے، یعنی کوئی 100 بار ماں باپ کو محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے نعمت، یہ ہے گھر میں اتنی بڑی نعمت موجود۔ دیکھنا کیسے؟ محبت سے، غصے سے نہیں، لڑائی نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں۔ سنو سنو ماں باپ کی کیا بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار، میرے آقا فرماتے جس نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے پردہ ہو جائے گا۔ ارے ماں کے قدم چومو، ماں کے ہاتھ چومو، والد کے قدم چومو، والد کے ہاتھ چومو، یہ کب ملیں گی نعمتیں؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں، اب وہ یہ نعمتیں نہیں پا سکتے۔ تو خدا را ان کی خدمت کیجئے، خدا را ان کی دعائیں لیجئے۔ دعائیں کیسا کام کرتی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں، کلیم اللہ، مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار عرض کی مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ارشاد ہوا، واقعے کا خلاصہ ہے، اے موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی بچر وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی کا پڑوسی کسائی؟ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کسائی تک پہنچے، اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ طویل واقعہ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے والدین کا انتقال ہوا، کہ تیرے ماں باپ کچھ دعا کرتے تھے؟ کہاں میں جب بھی ان کی خدمت کرتا میری ماں دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ ایک اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کوہ طور پر گئے، ارشاد ربانی ہوا موسیٰ اب ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہا گیا، آج ایسا کیوں کہا گیا؟ ارشاد فرمایا موسیٰ
پہلے جب تم آتے تھے تمہاری ماں زندہ تھی، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی. اب تم آئے ہو تمہاری ماں نہیں ہے اور پیچھے اس کی دعائیں نہیں ہیں. ارے ماں کی دعا پیچھے ہونا طوفان ٹل جاتے ہیں، مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں. آج اگر میرا کوئی بھائی، میری مدنی چینل میں ناظرین میں کوئی بہن، اسلامی بھائی اسلامی بہن پریشان ہو نا، کسی مصیبت میں ہو، میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، واقعی اس فارمولے پر عمل کر لو. اگر آپ بڑے پریشان ہیں، کوئی مصیبت حل نہیں ہو رہی، کہیں نہ جاؤ، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. کو ماں دعا کر، پہلے معافی مانگو، دل راضی کرنا، ان کی پسند کی کوئی چیز لے جانا، کوئی بات نہیں. ماں باپ پہ خرچ کرنا نصیب والوں کا حصہ ہے. کبھی نہ سوچنا یہ پیسے کم ہو رہے ہیں، ارے یہ جنت کا سامان ہو رہا ہے. جو ماں کو پسند ہے وہ ماں کو کھلاؤ، جو والد کو پسند ہے وہ والد کو کھلاؤ. اب تو دن ہے ان کی خدمت کرنے کے، ساری زندگی ہماری پسند چلتی رہی، اب ان کی پسند ان سے پوچھ لو کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آج آپ کیا پینا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے لے آتا ہوں. کتنی دعائیں نکلیں گی. ماں باپ کو کچھ تحفہ دے کر کہنا میری یہ پریشانی آپ دعا کر دیں، اور اگر انہوں نے دل سے دعا کر دی نا، پھر دیکھو تمہارے بگڑے کیسے بنتے ہیں. بات چلی ہے ماں باپ کی پسند کی. دو دوست آپس میں ملے، ایک دوست نے اپنے دوست سے پوچھا یار یہ بتاؤ تمہاری والدہ کی، تمہاری ماں کی فیوریٹ ڈش کیا ہے، پسندیدہ کھانا کیا ہے. میں ابھی آپ سب سے پوچھوں، ہم سب کو پتا ہوگا یار یہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے یہ بڑا پسند ہے، مجھے وہ بڑا پسند ہے. بڑی فرمائشیں کرتے ہیں ہم گھر والوں کو. تھوڑی دیر تک وہ دوست سوچتا رہا، اس کے بعد رونے لگ گیا اور روتے روتے کہتا ہے کہ میری ماں کی فیوریٹ ڈش بچا ہوا اور ٹھنڈا کھانا ہے. کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کب میں نے تو جب بھی دیکھا میری ماں نے کھانا یہی کہہ کر بنایا کہ آج میرے بیٹے کی پسند کا کھانا بنایا ہے، آج میری بچی کی پسند کا کھانا بنایا ہے، آج ابو کی پسند کا کھانا امی نے بنایا. مگر میری ماں نے تو جب ہم سب نے کھا لیا اس کے بعد ہمارا بچا اور ٹھنڈا کھانا ہی کھایا. ہم پلیٹ میں تھوڑا نکالتے تھے، ماں کہتی اور نکال لو بیٹا، بچ گیا تو میں کھا لوں گی. وہ دسترخوان لگاتی، گرم روٹیاں لگاتی، ہم کھاتے رہتے، وہ دیتی رہتی، ہم کھا لیتے، اس کے بعد ماں کھاتی. ماں نے کب اپنی پسند کا کھانا بنایا؟ ارے ماں نے تو بچا ہوا ہی کھایا، ماں نے تو ٹھنڈا ہی کھایا. مگر آج بیٹا بڑا ہو کر کبھی تو ماں سے کہے کہ ماں بتاؤ آج میں کیا آپ کو پیش کر سکتا ہوں، کچھ ایسا بتاؤ میری ماں جو میں آپ کو دوں اور آپ کی دعائیں مجھے مل جائیں. ارے آج 2 ماں باپ 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، مگر 10 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے ہیں. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، خدا کے واسطے نہ کرو. یہ ناراض ہو گئے تو بربادی مقدر نہ ہو جائے. میرے پاس بہت کچھ ہے بیان کرنے کو، میں بہت ساری روایتیں حدیثیں لایا تھا، لیکن امید ہے کہ جو میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کرنا. کوئی بات نہیں، اگر چڑچڑے ہو گئے نا تو ہم بھی تو بچپن میں تنگ کرتے تھے نا، اب تھوڑی ہماری باری آئی ہے خدمت کرنے کی. اونچا سنتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، پیار سے جواب دے دیں. ناراض مت ہونا کہ 3-4 بار ابو نے پوچھ لیا. ان کی سماعت کم ہو گئی ہے، جب جو کم سنتا ہے نا وہ اونچا سنتا ہے. آپ کو 2-3 بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، کوئی بات نہیں. ایک بار ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے، کہیں سے آواز آ رہی ہے. کہ ماں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی. کہ نہیں مجھے آواز آ رہی ہے. کہ ماں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کوئی آواز نہیں آ رہی. تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر کہا بیٹا آواز آ رہی ہے. ارے ماں کیا ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں نا آواز نہیں آ رہی، کہیں بار بار تنگ کر رہی ہو، دیکھتی نہیں کام کر رہا ہوں. چوتھی بار ماں نے کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. ماں لگتا ہے تم بہری ہو گئی ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں بتا رہا ہوں آواز نہیں آ رہی. اب ماں مسکرائی، کہتی بیٹا وہ سامنے ایک صندوق ہے نا، باکس، اس کو کھولو. وہ گیا، اس نے وہ صندوق کھولا، کہا وہ بک نکال کے لاؤ، اس میں کتاب ہے، وہ کتاب نکال کے لایا. کہ بیٹا یہ جو کتاب ہے نا، جب تو چھوٹا تھا نا تو نے اس کتاب کا ایک سوال کہ امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، یہ کہہ کر 70 بار مجھ سے سوال کیا تھا. ہر بار میں نے تیرا منہ چوما تھا اور تجھے جواب دیا تھا. بیٹا آج میں نے 3 بار پوچھ لیا، تجھے برا لگ گیا ہے؟ یہ ہے ماں اور یہ ہے اولاد. ارے کوئی بات نہیں، غصہ ہو رہے ہیں ابو، کوئی بات نہیں، صبر. میں نے کہا نا موقع ملا ہے، جنت کمانے کا انہیں موقع مل گیا جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں. آج موقع ہے، باری ہے تمہاری خدمت کر لو. اور بیمار ہو گئے ہیں تو بہت زبردست موقع ہے، ان کی خدمت کر کے رب کو راضی کر لو. جی نہ چرانا،
کہ یار ہاسپٹل کون لے جائے گا, بل کون دے گا, روز دوائی بھی لانی پڑتی ہے روز. ارے ماں باپ بستر, بعض اوقات کئیوں کے ماں باپ ایسے جو بستر پر استنجا کرتے ہیں, نہیں کھڑے ہو سکتے, باتھ روم میں جا سکتے ہیں. شاباش ہے ان بچوں کو جو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. ارے ہم نے کتنی بار بستر گندا کیا تھا, بھول گئے ہیں؟ ہم نے کتنی بار ماں کے کپڑوں پر, والد کے کپڑوں کو گندا کیا, بھول گئے؟ وہ دن یاد نہیں؟ آج ہمیں گھن آتی ہے, ہماری ماں کو تو ہم سے گھن نہیں آئی تھی. اگر موقع ملا ہے آج خدمت کیجئے. اور اب میں کچھ بات ان اسلامی بھائیوں کو سے بھی عرض کر دوں کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ تو چلے گئے ہیں, اب کیسے خدمت کروں, میں نے تو اتنا ان کی خدمت نہیں کر سکا. اب علماء نے والدین کے کچھ حقوق لکھے کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے نا تو اب بیٹا ایسے کیا اعمال کرے جو قبر میں انہیں راحت پہنچ جائے, قبر میں انہیں سمجھ لیجئے کہ سکون ملے, ان کی روح خوش ہو جائے. تو وہ کیا ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. والد کے دوستوں کے ساتھ والدہ کی, اگر والد والدہ کچھ رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو عید میں تحفے بھجواتے تھے نا, آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ وہ تحفے جاری رکھیں, ماں باپ کو قبر میں خوشی ہوگی. پھر اگر ماں باپ کی طرف سے نمازیں باقی رہ گئی تھی, حج باقی رہ گیا تھا, کوئی ایسے کام باقی رہ گئے تھے, تو اب علماء سے رجوع کر کے اس کا فدیہ وغیرہ ادا کریں تاکہ والدین کی طرف سے وہ گناہ دور ہو جائے اور اللہ کی کرم سے ان کی مغفرت ہو جائے. اور تیسرا اہم کام جو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ماں باپ کے نام پر, ماں کے نام پر, والد کے نام پر, دادا دادی کے نام پر, جو مرحومین چلے گئے ان کے نام پر کوئی ایک مسجد بنا دو, ایک مدرسہ بنا دو, ایک جامعۃ المدینہ جو ہم دارالعلوم کہتے ہیں, دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر کے کوئی ایسی ثواب کی فیکٹری لگا دو کہ قیامت تک امی ابو کو قبر میں تحفے پہنچتے رہیں. ہم نکمے لوگ ہیں, ہم سے روز ایصال ثواب نہیں ہوتا, لیکن اگر مسجد جس نے ماں کے نام کی بنا دی, جس نے مسجد اپنے والد کے نام کا بنا دیا, یا جو مرحومین نے ان کے نام کا بنایا, صبح فجر کی اذان ہوگی انشاءاللہ قبر میں ماں کو ثواب کا تحفہ پہنچ جائے گا. فجر کی جماعت ہوگی, ایک دوسرا تحفہ پہنچے گا. اور دعوت اسلامی والوں کو دے دی مسجد بنا کے, تو وہ تو پھر اس کے بعد درس بھی دیں گے, بیان بھی کریں گے, مدنی قافلے بھی وہاں ٹھہرائیں گے, گویا صبح و شام ثواب ہی ثواب. اور اللہ نے چاہا آپ کے والدین کو قبر میں تحفے پہنچتے رہیں گے. یہ نہ سوچنا پیسے کیسے نکالوں, کاروبار میں بڑی مشکل ہو جائے گی. ارے جو کچھ ہے وہ ماں باپ کا صدقہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ اور عطا فرما دے گا. اچھا, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, جو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے نا, ایسا نہیں اس کو کچھ نہیں ملے گا, اللہ بڑا کریم ہے, اسے بھی ملے گا, ماں باپ کو بھی ملے گا. یہ مرے گا, اس کی قبر میں بھی ثواب کا میٹر جاری ہوگا. تو برائے کرم کچھ ایسے کام کیجئے, ثواب جاریہ کے کام کیجئے. بہت سارے کام ہیں کہ جو میرے ماں باپ کے لیے قیامت تک جاری رہیں, ان کی روح مجھ سے خوش ہو جائے. اگر دنیا میں انہیں خوش نہیں کر سکا, آج وہ قبر میں خوش ہو جائیں. گناہ نہ کرنا, حرام نہ کمانا, بے حیائی کے کام نہ کرنا کہ والدین قبر میں بھی غمگین ہو جائیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بات تو تھی ان اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سے جن کے والدین چلے گئے. اب آخری بات, اور یہ بات کرنی ہے میں نے والدین سے کہ جن کے بچے ہیں. بتائیے, جو آج گفتگو, جو آج بیان ہوا, اگر یہی تعلیمات ہمارے بچوں کو مل جائیں تو ہمارے بچے ہمارا ادب کریں گے نا, ہمارے ساتھ رہیں گے, ہماری فرما برداری کریں گے. مگر آج ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پکڑ پکڑ کر ہمیں والدین کا ادب, بھائی بہنوں کا جو خیال رکھنا ہے, حقوق العباد, مسلمانوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, شہری ہونے کے لیے اپنے وطن کے حقوق سب سمجھاتا ہے. مگر ہم ہیں کہ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اگر یہی بیان ہماری خاندان, ہمارا فیملی, ہمارے گھر والے بار بار اس طرح, ایسے بہت سارے بیان مدنی چینل پر چلتے رہتے ہیں, اگر ہم سنتے رہیں تو کتنی شاندار تربیت ہوگی. اگر قرآن و حدیث اپنے بچوں کو پڑھائیں, وہ ہمارے ہاتھ چومیں گے, وہ ہماری خدمت کریں گے, کبھی ناراض نہیں ہوں گے ہم سے. لیکن ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو, ہم چاہتے فرفر انگریزی آنی چاہیے, فلاں یونیورسٹی سے ڈگری ملنی چاہیے. بندہ کہتا ہے میرا بیٹا بیرون ملک جا کر فلاں ڈگری لے کر آیا ہے. ارے آپ کے بیٹے کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہتا نہیں, اس کا ٹائم ابھی نہیں ملا. اچھا, آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے؟ نہیں, وہ اپنے دوستوں میں بیزی رہتا ہے. ارے مجھے بتاؤ, کیا بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ اپنی 5 ڈگریاں اور ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر آپ کو قبر کے کنارے کھڑا ہو کر ایصال ثواب کر سکے گا کیا؟ بچے کو قرآن آتا ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ایصال ثواب کرے گا. آپ کے بچے کو نماز پڑھنا آتی ہوگی, آپ کے بچے کو جناب عبادتوں میں دل لگا ہوگا تو مرنے کے بعد کچھ بھجوائے گا آپ کو. ورنہ آپ ادھر گئے اور وہ ادھر گیا. ایسا نہ کرو.
اے والدین جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ مرنے کے بعد بھی سخی رہنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ثواب کے تحفے چاہتے ہو، تو اچھی اولاد چھوڑ کر جانا. اور اچھی اولاد کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ وہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایک اچھا ماحول دیں، اور اس کے لیے پہلے ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا. جو والد شراب پیتا ہو، جو والد نماز ہی نہ پڑھتا ہو، جو والدہ خود بے پردہ گھومتی ہو، جو حرام روزی گھر میں کما کے لاتا ہو، جس کے گھر میں جھوٹ، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے اور بے حیائی کے طریقے ہوں، وہ کیسے امید رکھتا ہے میرے گھر میں نیک ماحول اور نیک اولاد ہوگی؟ فرسٹ آف آل مجھے نیک بننا ہوگا. مجھے بتائیے، جس گھر میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچے بھی بالکل ابو کے برابر میں، چھوٹا بیٹا آئے گا، ٹوپی سجائے گا اور نماز آتی نہیں پھر بھی پڑھنا شروع کر دے گا. بیکاز کیوں؟ وہ کاپی کرتا ہے اپنے ابو اور دادا کو دیکھ کر. چھوٹی بچی امی، نانی، دادی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے نا، وہ سر پہ دوپٹہ باندھے گی، جیسا تیسا بھی باندھے گی، وہ آ کے وہ بھی کھڑی ہو جائے گی. کیوں؟ وہ انسپائر ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے. مگر حال یہ ہے کہ گھر میں گانے ہیں، گھر میں ناچ ہے، وہ روڈ پہ بچے ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ گھر سے تربیت پہلی ہوتی ہے. خدا را اپنے گھر کا ماحول اچھا کیجیے. اور آپ کی دعوت اسلامی آپ کو دعوت دیتی، آ جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اس ماحول میں آپ کی بھی تربیت ہو جائے گی، آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کی تربیت بھی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا آپ کے بچوں کی بھی تربیت ہو جائے گی. کیونکہ دعوت اسلامی نے بڑا خوبصورت اسٹرکچر دیا ہے. اگر آپ اپنی تربیت چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آئیے. الحمدللہ حیدرآباد، دکن اور اس کے اطراف کے جو اسلامی بھائی آئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہمارے اور دنیا بھر میں جو مجھے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، آپ رابطہ کیجیے. آپ کے قریبی شہروں میں، ہو سکتا ہے آپ کے ہی شہر میں، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہو رہا ہوگا. ذرا دعوت اسلامی والوں سے پوچھ لیجئے، ہر جمعرات جائیے. جمعرات تو ویسے بھی بڑی مبارک رات ہے، کہتے ہیں نا جمعرات بڑی مراد. اس دن تو ویسے ہی دعائیں مانگنی چاہیے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں. اچھا، پھر آپ ایک اور کام کریں، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنائیے. جو بہت ساری بیسکس ہم سے رہ گئیں، وضو، غسل، نماز، جنازہ، قرآن، بہت ساری بیسک معلومات ہمیں نہیں آتی. اللہ نے چاہا مدنی قافلے میں جاتے رہے، 3 دن ہر مہینے دیتے رہے، یہ بھی سیکھنا شروع کر دیں گے. اور آگے بڑھیے، ہر ہفتے کو ایوری سیٹرڈے، سنیچر کی رات کو میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی ہیں، جن کا فیضان آج ساری دنیا میں عام ہے، وہ ہر ہفتے کی رات، سنیچر کی رات، عشاء کی نماز کے بعد صرف 2-2.5 گھنٹے کے لیے کرم فرماتے ہیں. مدنی چینل پر براہ راست لائیو سوال و جواب کے بڑے پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں. اس مدنی مذاکرے کو اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ سارے گھر والوں کی تربیت ہوگی. اچھا جناب، اب بچوں کی امی کی تربیت کرنی ہے، اپنی بہن کی تربیت کرنی ہے، اپنی والدہ کو مدنی ماحول میں لانا ہے. رابطہ کیجئے دعوت اسلامی والوں سے. اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اسلامی بہنوں کے مدرسے بنے ہوئے ہیں، اسلامی بہنوں کے جامعات المدینہ جسے دارالعلوم ہم کہتے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں. انہیں وہاں بھیجئے، وہ بھی انشاءاللہ قرآن درست کر لیں گی، وہ بھی اجتماع میں جا کر نیک بنیں گی. اچھا، اب اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیجئے رابطہ دعوت اسلامی والوں سے. مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے موجود ہیں، مدرسۃ المدینہ مدنی منیوں کے موجود ہیں. انہیں وہاں بھیجئے، وہاں سے وہ دین سیکھ کر آئیں گے. بات یہ ہے کہ اویلیبلٹی تو ہے، سسٹم بھی ہے، اب مجھے عمل کرنا ہے کہ نہیں، مجھے نیک بننا ہے کہ نہیں.